کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون دریافت، یورپ میں نئے ویرینٹ کا پہلا کیس بیلجیم میں رپورٹ۔ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ نئے وائرس سے متاثرہ شخص مصر سے آیا تھا۔ ادھر جنوبی افریقہ میں 5 دسمبر سے شیڈول ویمن ہاکی ورلڈ کپ اور جنیوا میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا آئندہ ہفتے ہونے والا اجلاس ملتوی۔ نیو یارک میں 3 دسمبر سے 15 جنوری تک کورونا ایمرجنسی نافذ۔ کورونا کی نئی قسم کے باعث افریقی ممالک میں عالمی فلائٹ آپریشن معطل۔ امریکہ کا پیر سے 8 افریقی ممالک پر سفری پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ خلیجی ایئر لائن نے زمبابوے اور برطانیہ نے جنوبی افریقہ کی پروازیں معطل کر دی۔ امریکہ کا جرمنی اور ڈنمارک پر بھی سفری پابندیاں لگانے پر غور۔ جنوبی افریقہ کا شدید رد عمل، سفری پابندیاں غیر قانونی قرار دے دیں۔ جنوبی افریقہ میں کورونا کی نئی قسم سے عالمی منڈیوں کو جھٹکا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 1.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 12% تک گراوٹ، فی بیرل قیمت $70 سے نیچے آ گئی۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں چند منٹوں میں ہی 2% تک گر گئی۔ امریکی ڈالر کی اونچی اڑان جاری، ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ جبکہ انٹر بینک میں 52 پیسے مہنگا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر قیمت 179 روپے ہو گئے۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 175 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ روپے کی قدر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ڈالر کی قدر میں جب کمی آئے گی تو سٹے بازوں کو دھچکا لگے گا۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں IMF کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ ٹیکسوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، پہلے سے دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم کریں گے۔ نون لیگ 92 نیوز پر پابندی لگانا چاہتی تھی۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ کے پروگرام کراس ٹاک میں دعویٰ، کہا نون لیگ دور میں من پسند صحافیوں کو نوازا گیا۔ نون لیگ کی رہنما طاہرہ اورنگزیب نے جواب دیا، مریم نواز نے پارٹی اشتہارات کو روکا تھا۔ سرکاری اشتہارات میں مریم نواز کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل بولے، سندھ میں PTI کے تمام MNA باغی ہو چکے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں رفتار برقرار رکھنا ہوگی۔ آرمی چیف نے کہا، طبی عملے کو شعبہ صحت میں بہترین عالمی معیار برقرار رکھنا ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا آرمی میڈیکل کورس سینٹر ایبٹ آباد کا دورہ، یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کو آرمی میڈیکل کور کی کرنل کمانڈنٹ کے بیجز لگائے۔ بلوچستان میں گلی، سڑک یا ہائی وے پر ریلی، جلوس اور دھرنا دینا ممنوع قرار۔ گورنر بلوچستان ظہور آغا نے کرمنل لاء ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کر دیا۔ خلاف ورزی پر 3 سے 6 ماہ قید اور 10,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ ریلی، جلوس نکالنے یا دھرنا دینے والوں کو وارنٹ کے بغیر بھی گرفتار کیا جا سکے گا۔ کوئٹہ ایئرپورٹ ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند۔ سول ایویشن کے مطابق رن وے کی توسیع کے لیے پروازوں کو بند کیا گیا۔ کوئٹہ کے لیے مختلف ایئر لائنز نے پروازیں منسوخ کر دیں۔ ہزاروں مسافروں کو مشکلات درپیش۔ جائیداد بیٹیوں کے نام کرنے کے خلاف بھتیجوں کے درخواست جاری۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گزاروں نے چچا کی جائیداد 4 بیٹیوں کو دینے کا اقدام چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا، جائیداد بیٹیوں کو منتقل کرنا کوئی انوکھی بات نہیں۔ والد کا جائیداد بیٹیوں کو منتقل کرنا اختیاری نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ خواتین کو وقار نہ ملے تو وہ مرد رشتہ داروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم کا ایک اور اعزاز، WBC فلائی ویٹ ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ دبئی میں ہونے والی فائٹ میں محمد وسیم نے کولمبیا کے رابرٹ بوریرا کو شکست دے دی۔ پاکستانی سٹار باکسر انٹرنیشنل پروفیشنل باکسنگ مقابلوں میں 12 فائٹس میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔
चिटागोंग टेस्ट का दूसरा रोज बांग्लादेश की टीम 253 रन 4 विकेटों पर खेल शुरू करेगी। पहले दिन लिटन दास और मुशफ़िकुर रहीम पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने डट गए। दोनों खिलाड़ी 204 रन की पार्टनरशिप के साथ, लिटन दास 113 और मुशफ़िकुर रहीम 82 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन अफरीदी, हसन अली, फहीम अशरफ और साजिद अली ने एक एक विकेट हासिल की। टेस्ट क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा के हमराह कराची आमद। कहते हैं अभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहा, ये उनका फैसला नहीं, टीम के कप्तान की भी यही ख्वाहिश है। सानिया मिर्जा टेनिस छोड़ने से कबल मजीद 2 ग्रैंड स्लैम जीतने की ख्वाहिशमंद। सिंध में मकामी हुकूमतों का तरमीमी कानून उजलत में, मगर बहस के बाद मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन का ऐवान में हंगामा, बल्दियाती इदारों से मजीद इख्तियारात और इदारे ले लिए गए। कराची में 7 डैम, MACs और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स खत्म। 5 लाख आबादी पर टाउन्स बनेंगे। स्कूल, अस्पताल और KMDC सूबाई हुकूमत के सुपुर्द हो गए। कराची से वकास बाकर की रिपोर्ट इसी बारे में है। इलेक्शन कमीशन की तलवार से बचने का मिशन या कुछ और? जियालो की सूबाई हुकूमत ने पार्लिमानी जमातों, कायमा कमेटी और अपनी पार्टी से मुशावरत के बगैर नया बल्दियाती कानून मंजूर करा लिया। तरमीमी बल्दियाती कानून के तहत बल्दिया उज़्मा कराची से तमाम अस्पताल, मराकज़ सेहत, स्कूल्स और मेडिकल कॉलेज वापस ले लिए गए। पैदाइश व अमवात के रजिस्ट्रेशन और कब्रिस्तानों का कंट्रोल भी अब बल्दियाती इदारों के पास नहीं होगा। कल रात को हमें पता चला कि मीडिया के जरिए कि जो कोई बिल लेके आ रहे हैं, फिर एजेंडा आया, हमारे पास बिल कहीं नहीं था। हम गए इजलास में, हाउस में पहुंचे तो देखा किसी की टेबल पर भी नहीं था। तो इन्होंने ऑफिशियली इजलास शुरू होने तक इस बिल की खबर नहीं लगने दी। हम जो कहते हैं कि सिंध में डेमोक्रेसी इन डेंजर या सिंध में जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है, इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। नए कानून के तहत लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर खास, बेनजीराबाद में भी टाउन्स होंगे। बल्दियाती काउंसिल्स में खवातीन के लिए 33% नशिस्तें होंगी। मेयर का इंतखाब सीक्रेट बैलेट के जरिए काउंसिल अरकान के जरिए होगा। जो भी बेहतरी में होगा, लोगों की बेहतरी में, हमारे सिंध की बेहतरी में, उस पर हम जरूर अमल करेंगे और हमें इनकी तजावीज़ात, जो भी तजावीज़ होंगी, सजेशंस होंगी, हमारी सर आंखों पे। सिंध असेंबली इजलास में बल्दियाती कानून पेश होते ही अपोजिशन ने एहतजाज किया, नारे लगाए, स्पीकर डाइस का घेराव किया और बाइकआउट कर गए। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत एडवर्टाइजमेंट, मैरिज हॉल से टैक्स और फीस KMC जमा करेगी। बल्दियाती इदारे खाने पीने की अशिया की फरोख्त और दुकानों की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन नहीं करेंगे। कैमरामैन अम्मार खान के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची।